حج کے متعلق بیچ میں رک کر اس بات کو صاف کر لیں، اس کو بتانا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں کے لوگ جب کبھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اتفاق سے اگر کبھی حج جمعہ کا پڑ جائے تو ہمارے یہاں کے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ حج اکبر، اور باقی جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اکبر ہیں۔ اس کا اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ انسانوں کی اپنی سوچ ہے۔ جتنے بھی حج ہیں وہ سارے کے سارے اکبر، کوئی ان میں اکبر نہیں ہوتا۔ حج اکبر تو عمرے کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک چھوٹا سا حج ہے، طواف ہو جاتا ہے، صفا مروہ کی سعی ہو جاتی ہے، انسان نماز پڑھ لیتا ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے کچھ رو لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، اور اس کے بعد اپنے بالوں کو صاف کرا لیتا ہے اور عمرے کا حالت احرام سے باہر آ جاتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ حج اصغر ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بھائی لوگ آ کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ حج اکبر تھا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پچھلے سال وہ اصغر تھا۔ قرآن کریم میں تو یوم الحج اکبر فرمایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کے لیے، اس حج کے لیے حج اکبر کہا گیا۔ لہذا یہ اکبر اور اکبر جو ہے اس والے حج کے متعلق یہ انسانوں کا اپنی جانب سے کہنا شریعت کی روشنی میں درست نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس موقع پر حج کے لیے آپ تشریف لائے تو آپ نے اس موقع پر ایک جملہ اور بھی فرمایا تھا۔ اس موقع پر آپ نے صحابہ کرام سے یہ بات کہی تھی کہ اے لوگوں، اے امتیوں، اے میرے ساتھیوں، مجھے ٹھیک سے حج کرتے ہوئے دیکھ لینا، غور سے سمجھ لینا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ملاقات نہ ہو سکے۔ ان کے لیے اس سے بڑا قتل کرنے والا جملہ، ان کے دلوں کو توڑنے والا کوئی جملہ نہیں تھا۔ پیغمبر سے لمبی چوڑی تقریر نہیں کیا کرتے تھے، وہ اشاروں کی بات فرماتے تھے، اور ان کے سامنے ان کے عاشقین اور محبین کا وہ مجمع ہوتا تھا کہ وہ اپنے محبوب کے اشاروں کو سمجھ لیا کرتے۔ یہ تو اس زمانے کی بات آئی جب ہم جیسے کچھ بزدل پیدا ہوئے جن کے پاس عملی کوئی طاقت تو ہوتی نہیں، تو 3 گھنٹے کے بھاشن بھی ان پر اثر نہیں ڈالتے۔ یہ تو اس زمانے کا معاملہ ہے، ورنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر تقریریں اس زمانے کی دیکھیں تو بڑی مختصر ہیں، مگر اپنے اندر گہرائی کے اعتبار سے لگتا ہے کہ سمندر بھی تیل ہے ان کے سامنے۔ بہرحال آپ تشریف لے گئے، اس موقع پر آپ نے جملہ فرمایا، آپ نے حج کیا، اور بہت شاندار طریقے پر صحابہ کرام نے ایک چیز کو آپ سے لیا۔ اس موقع پر جب آپ عرفات کے میدان میں تھے اور رب العالمین سے للک کر مانگ رہے تھے، اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات ہم اپنے سامنے دہرائی اپنے بھائیوں کے سامنے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے آخر میں جو دعا فرمائی، تمام محدثین کی روایات کو جمع کیا جائے اور غور کیا جائے کہ یہ دعائیں کتنے وقت میں ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ زمانہ گھڑیوں کا نہیں تھا۔ اگر غور کیا جائے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات میں تقریباً بعض محدثین کی صراحت کے مطابق 5 گھنٹے دعا فرمائی۔ جو اللہ کے بندے تھے وہ سمجھتے ہیں، رب العالمین کو آپ کو بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ نے تو خود فرمایا انا اعرفکم، میں رب العالمین کو تمہارے مقابلے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔